prevailing in Kashmir Valley. یہ جو صاحب جو ہے وہ مارے گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے جو ایک پہلے ایک صاحب تھے برہان الدین، ان کا جو ہے نا جانشین یا سیکنڈ رائٹ ہینڈ جو ہے، سیکنڈ ٹو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈسکشن اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک ایجیٹیشن ہوا ہے، اور اس کے جو فیونرل وغیرہ تھا اس میں کافی لوگوں نے جو شرکت کی ہے. تو اٹ گوز اگین بیک ٹو دا بیسک کہ جی ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد جو ہے وہاں پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے، کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ تھنگز بیک ٹو نارمل. تو یہ جو ہے ایک سائیکل ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے وقفے وقفے سے چل رہا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ابھی ریسنٹلی جو آپ کے راج ناتھ سنگھ ہیں جو فیڈرل منسٹر انڈیا کے، انہوں نے ابھی بیان دیا ہے جی کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے کا پرماننٹ حل مل گیا ہے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو. ٹھیک ہے جی، ہاں تو ہم یہ پبلکلی ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ ہمیں حل مل گیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں حل مل اگر نہیں بھی گیا تو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسوسیٹڈ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مارا گیا ہے اس کا تعلق حزب المجاہدین کے ساتھ تھا. حزب المجاہدین مینس اے پارٹی آف دا پیپل ہو آر فائٹنگ فار گاڈ. مجاہدین پیپل ہو فائٹ فار اللہ. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ کمانڈر تھا. اس سے پہلے جو مارا گیا تھا وہ بھی اس کا کمانڈر تھا. تو بیسیکلی میں نے اس وقت بھی وضاحت کی تھی آئی تھنک فیو منتھس اگو، اور اب بھی کی ہے، کہ اس کا جو مارا جانا ہے یا جو ان کی یہ لڑائی ہے یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے آزادی کے نام پہ. ناٹ آن دا نیم آف فریڈم، not on the name of people, and not on the name of history and legal and constitutional dispute between Kashmir and India and in the United States or in Pakistan. چونکہ یہ جو ہے نا اس میں باقی سب چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اسلام کے نام پہ جہاد، حزب المجاہدین، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ پارٹی آف دا پیپل ہو آر فائٹنگ فار دی گاڈ، رائٹ. So they are not the liberator, or they are not fighting the war of liberation for the people of Kashmir. On the contrary, they are fighting war of Allah for the sake of Allah, which is between them and Allah, and only Allah can decide. No, seriously, no, it's not a laughing stuff. Yeah. Only Allah can decide if their war is justifiable or not. Exactly. ہم جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے حال نہیں جان سکتے، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، اور ایز اے اس پہ جو ایکسٹرا جو ہے ایز اے کشمیری بھی میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں اس کو ذرا دیکھوں کریٹیکلی کہ وائی دس از ہیپننگ آن دا نیم آف لبریشن اینڈ نیم آف فریڈم اینڈ آن مائی نیم اینڈ دا نیم آف مائی پیپل. ٹھیک ہے، تو دس از ناٹ اے کشمیری اسٹرگل. اور جو لوگ اس کو کشمیری اسٹرگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت بڑی تاریخ کی غلطی کر رہے ہیں. دس از another blunder they are doing, just like in 1990s میں انہوں نے کیا تھا، جس میں انہوں نے بے حساب لوگ مروائے تھے. اور وہ جن لوگوں نے مروائے تھے اپنی قیادت میں، پیپل اوور کمانڈر ان چیف ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، لیٹر آن دے ٹرن انٹو پیسفل اسٹرگل. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نوجوان تھے وہ قبریں بنی وہاں پہ، چپے چپے پہ گمنام قبریں بھی بنی اور نام والی قبریں بھی بنی، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ لاسٹ جو ہے اٹ کین ناٹ بی ریورسڈ. اور ان 20 ایئرز میں اوور آل جو کشمیر کی جو ہے وہ جنریشن تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی ایز کمپیئر ٹو انڈیا کے باقی نوجوانوں کی نسبت. کیونکہ انڈیا کے باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، پلیسز ہیں، وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے اسکالرلی ڈسکشن آن سائنس، ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیسے ہے جی. یہ انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز انڈیا میں آ رہی ہیں ان کے اندر جابز کی کیا سچویشن ہے جی. انٹرنیشنل یہ جو
اکانومی آپس میں مرج ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کیا رول ہے. یہاں آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کتنے انڈین اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آگے ہیں اسکولوں میں، یہ روڈ کراس کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں ہر اسکول کے آگے سے لائن لگی ہوئی ہے. دے آر لوکنگ فار دا فیوچر، بلڈنگ دیئر فیوچر اینڈ گیٹنگ equipped ٹو فیس اے نیو جنریشن تھنگس. اس کے بجائے یہ ہمارے لیڈر جو ہیں انہوں نے کشمیریوں کے ہاتھ میں پتھر دے کے چوک میں کھڑا کر دیا. نہ وہ ان کو اسکول کھولنے دیتے ہیں، نہ اسکول میں جانے دیتے ہیں. اور سب سے بڑا اسکینڈل یہ ہے، جیسا کہ ہم نے باہر کہا اور پہلے بھی کہا اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ فارن فنڈنگ ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ اکراس دا بارڈر جو فنڈامنٹلسٹ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں وہ اسلام کے نام پہ، خدا کے نام پہ اور اس کے غلط استعمال کے نام پہ، مس یوز آف دا نیم آف گاڈ، چندے جمع کر کے ان لوگوں کو دے رہے ہیں. اور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جس کو پہاڑی، ہماری پہاڑی زبان جو ہے نا اس میں اس کو تہاڑی دار کہتے ہیں. تہاڑی دار کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی ویجر. اے گائے ورکس آن ڈیلی ویجز. صبح آپ جاتے ہیں کام کرتے ہیں، شام کو پیسے لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے ڈیلی ویجر رکھے ہوئے ہیں پتھر مارنے کے لیے، جن کو باقاعدہ نیگڈ پیسے ملتے ہیں. یہ ہم نے کہا تھا. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پہ جو سو کارڈ لیڈر ہیں ود دی ایکسیپشن آف 1 or 2، یہ سب جو ہے وہ پے رول پہ ہیں، بیکاز دے ہیو نو ناؤن سورس آف انکم. اور اس دنیا میں اس 21st سینچری میں ایک لیڈر ہو ہیز نو ناؤن سورس آف انکم ہیز نو جسٹیفیکیشن ٹو لیڈ اینی نیشن. از ناٹ جسٹ کشمیر اور any nation, any group of people, or even having any public appearance or public presence. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مارلی جو ہے نا دس از ویری ویری ڈسگسٹنگ کہ آپ ایک کاز کو یا ایک گروپ کو یا کسی چیز کو لے کے چلتے ہوں اور آپ خود اتنے شیڈی قسم کا آپ کا جو ہے وہ پاسٹ اور پریزنٹ ہو، ایون دو یو ڈونٹ ہیو اے سورس آف انکم ٹو شو. سو دیٹس وٹ either you are living as a parasite on the people's money or you have some kind of clandestine kind of چیز ہے ایسی. تو how you can claim that you are a freedom fighter or something. ٹھیک ہے. اب اس پہ تو ہم نے ایک دفعہ نہیں، گزشتہ 30 سالوں میں ہم اس پہ 1000 بار لکھ بھی چکے ہیں، بول بھی چکے ہیں، جلسے جلوس بھی ہم نے کیے، بات بھی کی جہاں ہو سکی. اب دیکھیں یہ ابھی ہم نے یہ بات کی تھی تو کوئی 2 ہفتے پہلے یہی جو اپنے آپ کو سو کالڈ فریڈم فائٹر کہتے ہیں، اس کا ایک لیڈر جو ہے اس نے آن کیمرہ آ کے تو اس نے تسلیم کیا. اس نے کہا جی ہم پیسے لیتے ہیں اور ہم نے پیسے لے کے تو اسکولوں کو آگ لگائی ہے. کین یو امیجن یو گیٹ منی اکراس دا بارڈر فرام اینی فارن فنڈنگ ایجنسی اور پیپل اور پرسن اور وٹ ایور از دیٹ اینڈ دین یو گو اینڈ یو برن یور اون اسکولز and deprive your own children from their education and property and things like that. تو یہ اس نے جب ٹی وی پہ تسلیم کیا، اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی کسی کا جو ہے نا یہ الزام ہے. It's not an allegation because you are talking on the live TV. Right, Mr. Bashani, I'm going to hold it all right there. Audience, please don't go anywhere. We'll be right back and we'll continue discussing the issue that we're discussing on Sabzar and the freedom fighter issue. Thank you. Welcome back, audience. Mr. Bashani, you were discussing about the schools being burned down and the freedom fighters and that they seek money and funding to actually deprive their kids from going to school. So can you please continue discussing that? وہ میں بات یہ کر رہا تھا نا کہ دیکھیں فریڈم کے لیے لڑنا جو ہے وہ فریڈم جو ہے نا ایک بڑا کاز ہے. اٹس اے بگ کاز. اور جیسا کہ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیفائن what is the freedom. But whatever the freedom you think you are fighting for, اس کو بھی لمٹ ہوتی ہیں. بے شک آپ کی ڈیفینیشن غلطی ہو لیکن اس میں آپ اپنی جنریشنز کو جو ہے نا ایک اتنا ریکلیسلی یو کین ناٹ پٹ دیم انڈر اے ڈسٹرکٹیو پاتھ اور پروسیس کہ جس میں آپ کی جنریشن ٹو جنریشن جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول، جیسے کہ افغانستان میں ہوا گزشتہ 30-40 سالوں میں ان کی کئی جنریشن جو ہیں وہ بیچارے وہ کاغذ چنتے اور گاربیج چنتے رہ گئے، اسکولوں میں کالجوں میں اس طرح کے اس میں نہیں جا سکے.
تو یہ اب افغان جنریشنز کے بعد میں جب ہسٹری لکھی جائے گی تو وہ پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ لوگ جو ہے وہ فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے اس بنیاد پہ افغانستان کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ظلم و تشدد کیا دونوں طرف سے، خواہ وہ سوویت یونین کی طرف سے ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے، یا بعد میں جو افغان لوکل رجیم تھے یا یہ جو اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں خدا کے نام پہ جو لڑتے تھے. تو یہ چیزیں بعد میں جا کے ہسٹری لکھتے ہیں لوگ تو وہ پھر اس کو تھوڑا سا ڈسپیشنیٹلی اور امپارشلی دیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک کا کسی بھی کاز کی سامنے رکھ کے تو اگر فیوچر اس طریقے سے ڈارک کر دیں، جنریشنز جو ہیں ان کو مین سٹریم سے نکال کے تو ان کو ایک پتھر مار قسم کی جو ہے وہ جنریشن میں چینج کر دیں، تو کیا اور پھر آپ کچھ اچیو بھی اس سے نہ کریں کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے ہر 4-5 سال بعد اس پہ جو ہے وہ شرمندہ ہو کے اس پہ توبہ کر کے تو نیا راستہ چنے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ از اے کوشچن مارک. اور پھر ظاہر ہے کہ ہسٹری میں آپ کو بہرحال جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اب یہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہوا اسلام کے نام پہ. پہلی بات یہ ہے کہ خود اسلام کے اندر یہ جو لوگ اسلام کے نام پہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے جو باوے تھے، ان کے جو بڑے اسپیریچل گرو تھے، ان کے اس پہ فتوے موجود ہیں کہ بھائی یہ کشمیر کے اندر جہاد، یہ مولانا مودودی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کے خلاف باقاعدہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا. اور یہ اس کا پیچھے ایک بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو، ریلیجن کو ہم پالیٹکس میں اس طریقے سے گھسیٹنا نہیں چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن اور پالیٹکس 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور ان کو اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا چاہیے. ریلیجن بلانگس ٹو چرچ، ماسک، ٹیمپل، ویئر ایور، رائٹ. تو وہاں ان کو اپنا آپ مکمل آزادی سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیے. فریڈم آف ریلیجن جس کے ہم اس کے 100% جو ہے حق میں ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فریڈم فرام ریلیجن از ناٹ فریڈم آف ریلیجن، فریڈم فرام ریلیجن کہ آپ ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو زبردستی جو ہے نا بندوق کے زور پہ جنت کی طرف جو لوگ دھکیلنا چاہتے ہیں ان سے بھی بچائیں. اب یہ لوگ جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا خود ہی خدا سے بغیر کسی کے پوچھے، وداؤٹ کنسلٹنگ پیپل، وداؤٹ آسکنگ اینی باڈی کہ نہیں جی ہم رائٹ ہیں اور یہ درست ہے. اب یہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جیسے حزب المجاہدین ہے یا لشکر طیبہ ہے، یہ 2 آرگنائزیشنز ہیں جو اس وقت کشمیر کے اندر یہ جو صاحب سبزار بٹ یا اس طرح کے لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، فائنینشلی، لاجسٹکلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرم کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر ان کو یہ بڑے بڑے شہداء اور ایسے ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں جس کے پیچھے اردو میڈیا کا اور لوکل اسلامک میڈیا کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے. اب اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ ریلیجن اور سیاست کو مکس کریں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں بات نہیں کرتے. لیکن اگر اس پہ بات کی جائے تو اس میں جو ٹیپیکل یعنی ریکگنائز قسم کے علماء کرام جن کو آپ کہتے ہیں، یعنی جو اسلامک اسکالرز ہیں، ان کی آپ ساری ہسٹری دیکھیں کہ یہ بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف لڑائی کے دوران ان کا تھیسس یہ تھا کہ جب تک انگریز آپ کو جو ہے نمازیں پڑھنے سے یا مساجد میں جانے سے یا روزے یعنی فرائض کی ادائیگی سے نہیں روکتا، اس وقت تک آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں. یعنی انگریز کے حق میں یہ فتوے دیتے جو کہ ایک فارن کالونیل پاور تھی جس کے خلاف ایک فتویٰ بنتا تھا ہر طریقے سے. اس وقت بھی ان کے کچھ علماء اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اس طرح کشمیر کے حوالے سے انہوں نے فتوے دیے. بعد میں جب کشمیر میں جہاد جو ہے آفٹر 47 کہ پاکستان کی طرف سے جو پینٹریشن یا اس طرح کا تھا، تو اس میں واضح طور پہ ان کے علماء نے فتوے یہ دیے کہ جہاد جو ہے، جہاد مینز اے ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ اسٹیٹ. یہ جو ہے یا امیر یا ریاست کر سکتی ہے. امیر کا مطلب ہوتا ہے ایک الیکٹڈ پرسن آف دیٹ کمیونٹی ہو از اے ریکگنائز لیڈر آف دیٹ کمیونٹی. تو وہ پھر اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، امیر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ لمبا ایک ریلیجس ڈیبیٹ ہے، اس لیے میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن مختصر بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست جو ہے اس کے اندر خدا کے نام پہ کوئی جنگ نہیں بنتی ہے.
ٹھیک ہے نا جی. خدا جو ہے وہاں سب کا خدا ہے, کسی ایک کا خدا نہیں ہے کہ حزب المجاہدین نے خدا کو جیب میں ڈالا ہوا ہے. سو از دیئر گاڈ اینڈ اسپیکس فار دیم. وہ گاڈ سارے کشمیریوں کا گاڈ ہے, جس میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, بدھسٹ اور کرسچن اور لوگ بھی شامل ہیں. اب ان میں سے ایک کمیونٹی اٹھ کے اس گاڈ کے نام پہ وہاں پہ قتل و غارت گری شروع کرے, اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا نام ہی جو ہے حزب المجاہدین ہے, تو دین یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود کشمیر فریڈم فائٹنگ. کیونکہ نام سے ہی آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں جو آن دا نیم آف گاڈ لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک ریلیجس سیکٹ کا, ناٹ ایون ریلیجن کا, کیونکہ اس ریلیجن کے اندر بھی مختلف سیکٹس ہیں جن کی اکثریت اس کو ڈس آن کرتی ہے. تو وہ ایک جو ہے مائکروسکوپک قسم کا جو ہے ایک سیکٹ ہے جو خدا کا نام یوز کر کے تو وہاں پہ قتل و غارت کری, اور اوپر سے اس نے آزادی کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اب اس کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات جو ہے نا, اس میں ہمیں ای میلیں کئی دفعہ آئی ہیں یا اس پہ لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب انڈیا میں بعض لیفٹ کے حلقے جو ہماری سوچ کے حامل ہیں, وی آر ویری ویری لیفٹ لیننگ اور لیفٹ تھنکنگ لوگ ہیں. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ تو کشمیریوں کے ساتھ ہیں. تو آپ ایز اے کشمیری کیسے کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے؟ تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ ایز اے کشمیری, چونکہ میری انفارمیشن جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو لوگ وہ ہسٹری کے بڑے بڑے اسکالر سے متاثر ہیں نا کہ فرانس کی فریڈم کی لڑائی میں جو ہے وہ یہاں پال سارتر نے یہ کہہ دیا تھا, یا انٹائی کالونیلزم برٹش گورے جو ہیں وہ نکل کے آ گئے تھے, تو وہ اور بات ہے, وہ کتابی بات نہیں. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی ہیروئک فریڈم فائٹنگ نہیں ہو رہی کہ ہم جا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. چونکہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے دوست نہیں ہیں. ان لوگوں کی ویلیوز اور ہماری ویلیوز میں آپس میں جو ہے وہ پرابلم ہے. دا تھنگ دے وانٹ وہ ہم نہیں چاہتے, ہم اس کے برعکس چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ فریڈم چھیننا چاہتے ہیں, تو ہم کیسے جا کے کہیں گے جی چونکہ آرمی نے ان پہ یا ملٹری نے ان پہ آپریشن کر دیا اس لیے وہ درست نہیں. جسٹ آپریشن آف ملٹری ڈز ناٹ جسٹیفائی اینی اسٹرگل. دیٹ وڈ بی اے بیڈ ایکٹ آن دا پارٹ آف ملٹری. یس, وی کین کنڈیم اٹ. لیکن اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کے اوپریشن میں آئے دے ہیو جسٹیفائیبل اسٹرگل؟ یہ تو ثابت نہیں ہوتی نا. اب یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ارندھتی رائے نے جو ہے وہ کھل کے کہا ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اور یہ انڈیا کو اس کو روکنا چاہیے. ایک تو اس کے 2-3 حصے ہیں. پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ ان کی انفارمیشن جو ہے, شی از اے گریٹ رائٹر, ویری سینسٹیو, اور جیسا کہ رائٹر کو ہونا چاہیے. شی از اے کائنڈ آف آئیڈیل پرسن, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو کشمیر کی کمپلیکس پالیٹکس ہے, شی از ٹوٹلی مس گائیڈ. چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے اندر طالبان کو اینٹائی امریکہ اور اینٹائی کالونیلسٹ کہتے تھے. مجھے یاد ہے یہاں یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی 4-5 سال پہلے, انٹرنیشنل کانفرنس اسی ایشو پہ. تو میں نے اس پہ یہ اسٹینڈ لیا تھا کہ, اور یہ کانفرنس جو ہے وہ ساری لیفٹ اسپیکر تھے اور لیفٹ آرگنائز تھی. تو آئی واز دی اونلی پرسن ہو اسپوک اگینسٹ طالبان. تو میں نے کہا دے آر مانسٹرس. اور کوئی آدمی جو اپنے آپ کو لیفٹ کہتا ہے اور طالبان کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے, وہ پہلے جا کے طالبان کا طرز زندگی دیکھے, کہ کس قسم کا نظام وہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. Right, Mr. Bashani, I'm going to hold you right there. Audience, please don't go anywhere. We'll be right back and we'll discuss the experience that Mr. Bashani had with Taliban. Thank you. Welcome back, audience. Mr. Bashani, we're going to discuss the experience that you had with Taliban and how you see them. دیکھیں, اس میں بات یہ کہہ رہا تھا نا کہ جیسے اب یہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو کی کانفرنس تھی, تو when I spoke against Taliban, so some lefty, they were really shocked کہ I am a left guy and how I can speak like this. چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کو گالی دیتا ہے وہ ہیرو ہے. This is a kind of idealistic, immature, blind اور ignorance based thinking.
اس اسپیچ میں بھی, اسی کانفرنس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ دیر آر 100 آف تھنگس آئی ہیو ان کامن ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اینڈ ود دی ویسٹرن کلچر. 100 آف تھنگس ان کامن. فار ایگزامپل freedom, democracy, equality, justice, rule of law. یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. You give me one thing which I share with طالبان. ایک مثال, حالانکہ میں وہاں پہ پیدا ہوا ہوں, میں نے زندگی کے 35 years جو ہے وہاں پہ گزارے ہیں. I have seen all, been there and seen that. ایک چیز مجھے بتائیں جو ہم ان سے شیئر کرتے. They don't believe in democracy. وہ یہ کہتے ہیں یہ غیر اسلامی تصور ہے. جی کون سی ڈیموکریسی ہوتی ہے؟ وہ بڑے بڑے کھڑپینچ بٹھا کے 4-5 تو ڈیسیجن کریں گے جی. وہ اس کو پنچایت کہیں گے, کبھی کچھ نیم دیں گے, کبھی شورا کہیں گے, کبھی کچھ کہیں گے, الڈر کونسل کہیں گے, جو بھی نام دے لیں. بٹ دے آر ٹوٹلی اگینسٹ ڈیموکریسی اینڈ اسپرٹ آف ڈیموکریسی ویئر ون ووٹ. یعنی وہ جس میں کہتے ہیں نا کہ جمہوریت میں لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ گنا نہیں تولا جاتا ہے. یعنی دے see their weight, they don't count them, right? تو ویٹ کا مطلب جو ہے کہ جو زیادہ ایلڈرلی ہے, یا جس کے ہاتھ میں بڑی گن ہے, یا جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے, یا جو زیادہ اونچی آواز میں آزانیں دیتا ہے, یا دوسرے کو گالیاں دیتا ہے, he is the big guy, right? So he has right to rule. جب آپ جمہوریت پہ بلیو نہیں کریں گے, ایک ٹرائبل سوسائٹی پہ بلیو کریں گے, تو ٹرائبل سوسائٹی میں یہی ہوگا. پھر اس کے میرٹس ڈفرینٹ ہیں. اسی طریقے سے جو ہے باقی چیزیں جو ایکوالٹی ہے یا فریڈم ہے, تو فریڈم ٹو فارگیٹ اباؤٹ اٹ. یعنی فریڈم جو ہے, ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کیا طالبان نے, تو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو نظام مسلط کیا, وہ تو ٹوٹلی فریڈم کی بیسک جو ہے وہ اس کی روح کے خلاف ہے, اسپرٹ کے خلاف ہے. اس میں سب سے پہلے تو جینڈر بیس جو انہوں نے تشدد شروع کیا, عورتوں کو انہوں نے کوڑے مارنے شروع کیے, ان کو اسکولوں پہ جانے پہ پابندی لگائی, ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے کالے ان میں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. بچوں سے لے کے, یعنی سوسائٹی کے کسی سیگمنٹ کو دیکھ لیں جی, اس میں فریڈم کا تصور تو ہے نہیں. کیونکہ جب آپ ایک نظام کی بات کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو مل کے یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو ظاہر ہے اس میں پھر بحث کی گنجائش باقی رہتی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن دعویٰ ان کا بھی یہی تھا کہ ہم فریڈم فائٹر ہیں, اور اپنے آپ کو مجاہدین وہ بھی کہتے تھے کہ ہم خدا کی جو ہے وہ راہ میں آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اب یہ سیم سچویشن کشمیر کے اندر ہے. ایک سین پرسن کے طور پہ کوئی انڈین, یا ایک لیفٹ لیننگ کوئی پرسن, ایک پروگریسو پرسن, اس کو بھی چھوڑیں, ایک ایون تھوڑا سا ماڈریٹ انلائٹن پرسن, ایجوکیٹڈ پرسن, ہاؤ دے کین سپورٹ آئیڈیالوجی آف حزب المجاہدین. پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ ان کا گول کیا ہے, کہ وہ وہاں پہ جو لوگوں کے پاس کوئی بچی کھچی آزادی ہے اس کو چھیننے پہ چکر میں ہیں کہ کیسے ہمیں موقع ملے تو ہم یہ ریاست چھین کے تو پہلے یہاں پہ ایتھنک کلینزنگ کریں, جو کہ خود بخود ہو جائے گی. کیونکہ وین یو آر گوئنگ ٹو کریٹ اے سسٹم which is against the basic principle of equality with other religions, جس میں مائنارٹیز کو سب سے پہلے آپ ملک سے نکالیں گے, اگر نہیں بھی نکالیں گے وہ خود نکلیں گے, because you are going to have is some kind of assault on culture. جیسے کہ پاکستان میں ہوا, سندھ میں, میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ جب پاکستان بنا تھا, ایسٹ اور ویسٹ کو ملا کے تو جو ہندو تھے وہ تقریباً 28% تھے, 28%, which is a big population. تو وہ اب اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ 2% ہیں یا 3 ہیں. ان میں سے کتنے جو خوف سے بھاگ گئے, کتنے جنہوں نے ان ایزی فیل کیا بھاگ گئے, کتنے جو اندیشے کی وجہ سے بھاگ گئے, کتنے تھے جن کو بھگا دیا گیا. اور یہ پریکٹس وہاں پہ جاری ہے. حالانکہ پاکستان when it was created and for many years it was not a theocratic state. یہ کسی حزب المجاہدین نے آزاد نہیں کرائی تھی, یہ ایک سیکولر مسلم لیگ نے آزاد کرائی تھی, جس کے اندر سارے سیکولر فیوڈل لارڈز تھے جو بیٹھ کے شراب پیتے تھے اور گانے گاتے تھے اور اس طرح کے کام کرتے تھے. They were not حزب المجاہدین people, right? اور ان کا قائد جو تھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح, he was a westernized liberal, staunch ریکگنائز قسم کا لبرل تھا, انگریز سے بھی بڑا لبرل, رائٹ. تو وہاں پہ اگر یہ ایشر ہو گیا اقلیتوں کے ساتھ, خصوصاً جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ,
کہ ان کی کلچر پہ ان کی فریڈم پہ اس طرح اسالٹ کیا گیا کہ آئدر دے ہیڈ ٹو لیو اور دے ور فورسڈ ٹو ڈسپیئر اور ڈسپلیس اینڈ گو ادر کنٹریز. تو کشمیر کے اندر تو آپ نے جھنڈا ہی جو پہلے سے اٹھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جی ہمارا حزب المجاہدین کا جھنڈا ہے اور ہم یہاں پہ ریاست چھین کے تو اس پہ اسلام نافذ کر کے تو پھر اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑیں گے تو ظاہر ہے وہاں کوئی اقلیت باقی نہیں رہے گی. جیسے کہ پہلے 90s میں ہوا تھا کہ وہاں پہ اسی طرح اسلام کے نام پہ پنڈت جو ہیں ایسا خوف کریٹ کیا گیا کہ دے ہیڈ ٹو ڈسپلیس، وہ ابھی تک جو ہے مارے پھر رہے ہیں 30 سال بعد. تو اس طرح کی جو کسی کوئی موومنٹ ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فریڈم موومنٹ ہے، اور کیسے جو ہے ارندھتی رائے جیسی انٹلیکچوئل جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے unless کہ شی از ٹوٹلی مس گائیڈڈ یا مس انفارمیشن ہے. اور یہ جو لیڈر ہیں ان کے دو چہرے ہیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ جب پاکستان کو ملتے ہیں تو پاکستان کو باور کرا کے چھوڑتے ہیں کہ ہم تو آپ اور ہم تو ہیں ہی ایک جی، آپ تو بات ہی نہ کریں جی، آپ تو ہماری بات ہی ایک ہے. اب کون سی بات کرتے ہیں وہاں؟ یہ کوئی خود مختاری کی اسلام کی بات نہیں کرتے، وہاں یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہ جب کشمیریوں کو ملتے ہیں تو ان سے ان کے مطلب کی بات کرتے ہیں، یہ ہندوستانیوں کو ملتے ہیں ان سے ان کے مطلب کی بات کرتے ہیں. ان کے کہیں چہرے ہیں تو ان کو نہ ارندھتی رائے کو جو بندہ ملا ہو اس نے لیفٹ کا چہرہ سجا لیا ہو اپنے چہرے پہ کہ نہیں جی ہم تو بڑے ماڈریٹ اور پروگریسو ہیں لیکن ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جہاں تک ظلم کی بات ہے وہ میں نے کہہ دی کہ جو ملٹری کا وہاں پہ کیس ہے دیٹ از اے کیس وچ شوڈ بی ہائی لائٹڈ کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو جسٹیفیکیشن نہیں دیتا ملٹری کو کہ وہ ظلم کرے. لیکن ملٹری کا جو آپریشن ہے یا یوز آف فورس ہے دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی دا موومنٹ اور دیٹ ڈزنٹ میک اٹ اے موومنٹ آف ریزسٹینس، کیونکہ وہ ریزسٹینس کی تحریک نہیں ہے. دس از ناٹ اے ریزسٹینس، دس از اے ریلیجس اسالٹ آن اے سیویلائزیشن وچ از 5000 years اولڈ سیویلائزیشن. اس کے کہیں پروسیس میں کہیں اوپر نیچے پورا سلسلے سے ہو کے آئے. آج تک وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا جو ان لوگوں نے شروع کر رکھا ہے اسلام کے نام پہ اور یہ چندے لے کے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر کے. یہ اس کا دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ وی نو از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ اپ نو ویئر. خصوصاً ان لوگوں کے ہاتھوں دے آر ناٹ ان پوزیشن ٹو لیڈ دس موومنٹ ٹو اینی کنسیڈریبل کنکلوژن، کیونکہ یہ جو ہے نا دیز آر دا فورسز آف ڈسٹرکشن. یہ تو صرف انتشار پھیلا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں نعرہ مار دیا وہاں پتھر مار دیا، کوئی پبلک فالوئنگ نہیں، کوئی سسٹمیٹائز قسم کی پیپل فالوئنگ جو ہوتی ہے، کوئی ووٹ کی طاقت ہوتی ہے یا آپ کے ایک سالڈ قسم کا گراس روٹ ورک ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. آرگنائزیشن جو ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں اس وقت پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہیں اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کوئی ڈیموکریٹک اسٹرکچر نہیں ہے. ان کے کوئی ریٹن جو ہوتے ہیں باقاعدہ پروٹوکول کہ یہ ہم چاہیں گے یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، انتہائی کنفیوز قسم کے ان کے نعرے ہیں. کبھی انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، کبھی انہوں نے آئیسس کا جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، کبھی انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، اور کبھی اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں اور کبھی کسی چیز کا نعرہ لگاتے ہیں. تو دس از سم تھنگ وچ از ایک جو ہے اسٹیٹ آف گریٹ کنفیوژن. اور ایسی جو ہے گریٹ کنفیوژن والی موومنٹ جو ہوتی ہیں دے کین ناٹ لیڈ یو ٹوورڈ فریڈم. Right. Mr. Bashani, I'm going to hold you thought right there. Audience, please do anywhere. We'll be right back and discuss more freedom movements and Mr. Bashani will go in detail with that. Thank you.